اسوہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا حصہ نمبر 14 قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبرتناک انجام۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہا کہ کمبخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی بد دعا، پھر سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی قبولیت میں کیا شبہ تھا؟ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلی دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک کی سلطنت چھن گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھایا گیا ہے۔ قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھا ہو گیا۔ سبط ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، وہ دفعتاً نابینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کیے ہوئے پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ حوالہ اسعاف، منہ کالا ہو گیا۔ نیز ابن جوزی نے نقل کیا کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول کی طرح ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گیا، آگ میں جل گیا۔ نیز ابن جوزی نے صدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں ذکر چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا بالکل غلط ہے، میں خود ان کی قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتی ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل بن کر رہ گیا۔ صدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ تیر مارنے والا پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی نہیں تھی۔ پانی کتنا بھی پیا جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ ہلاکت یزید۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔
تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئی۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ کوفہ پر مختار کا تسلط اور تمام قاتلان حسین کی عبرتناک ہلاکت۔ قاتلان حسین پر طرح طرح کی آفات ارضی و سماوی کا ایک سلسلہ تو تھا ہی۔ واقعہ شہادت سے 5 ہی سال بعد 66 ہجری میں مختار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے، اور تھوڑے عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین کی تفتیش و تلاش پر پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے۔ وہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاشی و گرفتاری شروع ہوئی۔ عمر بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھوکا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، ذبح کر دیا گیا۔ شمر ذیلجوشن جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شقی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسد جوہینی، مالک بن بشیر بدی، حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا، ظالمو، تم نے سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ سب کو قتل کیا گیا۔ اور مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر قطع کر کے میدان میں ڈال دیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیت نے مسلم بن عقیل کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمر بن سعد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا کہ تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور مختار نے کہا کہ عمر بن سعد کا قتل تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ میں، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلہ میں قتل کر دوں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چلنی کر دیا گیا، اسی میں ہلاک ہوا۔ زید بن رفاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو تیر مارا۔ اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پہ لگا اور ہاتھ پیشانی پہ بندھ گیا۔ اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ سلام بن انس جس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا، کوفہ سے بھاگ گیا، اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ قاتلان حسین کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پہ آتی ہے، كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کاش وہ سمجھ لے۔ مرقع عبرت۔
عبداللہ بن عمیریشی کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کے قصر عمارت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک عبداللہ بن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا دیکھا۔ عبداللہ بن عمیریشی کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کے قصر عمارت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک عبداللہ بن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا دیکھا۔ پھر اسی قصر میں عبداللہ بن زیاد کا سر کٹا ہوا مختار کے سامنے دیکھا۔ پھر اسی قصر میں مختار کا سر کٹا ہوا مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا۔ میں نے یہ واقعہ عبد الملک سے ذکر کیا تو اس قصر کو منحوس سمجھ کر یہاں سے منتقل ہو گیا۔ حوالہ تاریخ الخلفاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید اس فتنے کا علم ہو گیا تھا۔ وہ آخری عمر میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں 60ویں سال اور 9 عمروں کی امارت سے۔ ہجرت کر کے 60ویں سال ہی یزید جیسے 9 عمر کی خلافت کا قضیہ چلا اور یہ فتنہ پیش آیا۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ نتائج و عبرتیں۔ واقعہ شہادت کی تفصیل آپ نے سنی۔ اس میں جو ظلم و جور کی طوفان دیکھے، ظالم اور ناخدا ترس لوگوں کا بڑھتا ہوا اقتدار نظر آیا۔ دیکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ ظلم و جور اور فسق و فجور ہی کامیاب ہے، مگر آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ یہ سب طلسم تھا جو آنکھ چھپکنے میں ختم ہو گیا، اور دیکھنے والوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ظلم و جور کو فلاح نہیں، ظالم مظلوم سے زیادہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور یہ کہ جن مظلوموں کو فنا کرنا چاہا تھا وہ در حقیقت آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ گھر گھر میں ان کا ذکر خیر ہے، اور صدیاں گزر گئیں، کروڑوں انسان ان کے نام پہ مرتے ہیں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کو پیغام حیات سمجھتے ہیں۔ ان العاقبۃ للمتقین۔ ایک محسوس حقیقت ہو کر سامنے آ گئی کہ حق و باطل کے معرکے میں آخری فتح و کامیابی حق کی ہوا کرتی ہے۔ اس میں عام لوگوں کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو حکومت و اقتدار کے نشہ میں مست ہو کر ظلم کرتے ہیں اور عدل سے قطع نظر کر لیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ معرکہ حق و باطل میں کسی وقت حق کی آواز دب جائے، اہل حق شکست کھا جائے تو یہ بات نہ حق کے حق ہونے کے خلاف ہے، نہ باطل کے باطل ہونے کے منافی۔ دیکھنا انجام کار کا ہے کہ آخر میں حق پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے۔ اسوہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اہل بیت اطہار جزو ایمان ہے، حب اہل بیت اطہار جزو ایمان ہے، ان پر وحشیانہ مظالم کی داستان بلانے کے قابل نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی مظلومانہ اور دردانگیز شہادت کا واقعہ جس کے دل میں رنج و غم اور درد پیدا نہ کرے، وہ مسلمان کیا انسان بھی نہیں۔ لیکن ان کی سچی اور حقیقی محبت و عظمت اور ان کے مصائب سے حقیقی تاثر یہ نہیں کہ سارے سال خوش و خرم پھریں، کبھی ان کا خیال بھی نہ آئے اور صرف عشرہ محرم میں واقع شہادت سن کر رو لیں، یا ماتم برپا کر لیں، یا تعزیہ داری کا کھیل تماشا بنائیں۔ سارے سال گرمی کی شدت کے زمانے میں کسی کی پیاس کا خیال نہ آیا، اور محرم کی پہلی تاریخ کو اگرچہ سردی پڑ رہی ہو، کسی کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت نہ ہو، شہدائے کربلا کے نام کی سبیل کا ڈونگ بنایا جاتا ہے۔ بلکہ حقیقی ہمدردی اور محبت یہ ہے کہ جس مقصد عظیم کے لیے انہوں نے یہ قربانی پیش کی، ان کے اخلاق و اعمال کی پیروی کو سعادت دنیا اور آخرت سمجھیں۔ وہ مقصد اگر آپ نے اس کتاب اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات اور خطبات کو غور بغور پڑھا ہے
تو اس کے متعین کرنے میں آپ کو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ملے گی۔ میں یاد دہانی کے لیے پھر آپ کو کچھ کلمات کا اعادہ کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مقصد کے لیے قربانی پیش کی؟ اس کتاب میں آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط پڑھا جو اہل بصرہ کے نام تھا، جس کے چند جملے یہ ہیں: آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ حوالہ ابن اسیر صفحہ 9 جلد 4۔ فرزوق شاعر کے جواب میں جو کلمات کوفہ کے رستے میں آپ نے ارشاد فرمائے، اس کے چند جملے یہ ہیں: اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کا شکر کریں گے اور ہم شکر ادا کرنے میں بھی اس کی مدد طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق دی، اور اگر تقدیر الہی مراد میں حائل ہو گئی تو اس شخص کا کوئی قصور نہیں جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ حوالہ ابن اسیر۔ میدان جنگ کے خطبہ کی یہ الفاظ ذرا غور سے پڑھیے، جس میں ظلم و جور کے مقابلے کے لیے محض اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ میدان جنگ کا تیسرا خطبہ اور اس کے بعد کے حر بن یزید کے جواب میں ایک صحابی کے اشعار مکرر غور سے پڑھیے، جس کے چند جملے یہ ہیں: موت میں کسی جوان کے لیے عار نہیں جبکہ اس کی نیت خیر اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو۔ عین میدان کارزار میں صاحبزادہ علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر یہ کہنا کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے، بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ اس کو مکرر پڑھیے۔ اہل بیت کے سامنے آپ کے آخری ارشادات کی یہ جملے بھی پڑھیے: میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان، آنکھ اور دل دیے جس سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ ان خطبات اور کلمات کو سننے کے بعد بھی کیا کسی مسلمان کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جہاد اور حیرت انگیز قربانی اپنی حکومت و اقتدار کے لیے تھی؟ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اس مقدس ہستی کی عظیم الشان قربانی کو ان کی تصریحات کے خلاف بعض دنیاوی عزت و اقتدار کی خاطر قرار دیتے ہیں۔ کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دیں، اسلام کے نظام عدل کو اثر نو قائم کریں، اسلام میں خلاف نبوت کے بجائے ملوکیت و آمریت کی بدعت کا مقابلہ کریں، حق کے مقابلے میں نہ زور و زر کی نمائش سے مرعوب ہوں اور نہ جان و مال و اولاد کا خوف اس رستے میں حائل ہوں۔ ہر خوف و ہراس اور مصیبت و مشقت میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اسی پر ہر حال میں توکل و اعتماد ہو، اور بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اس کے شکر گزار بندے ثابت ہوں۔ کوئی ہے جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم کربلا شہید جور و جفا کی اس پکار کو سنے اور ان کے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو، ان کے اخلاق حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و اہل بیت اطہار کی محبت کاملہ اور اتباع کامل نصیب فرما۔ آمین۔ خاتمہ رسالہ۔